میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے، جو کہ ہمارا لازمی عقیدہ ہے، جس پہ ہمارے اسلام اور دین کی بنیاد ہے۔ توحید کے نور سے ہی انسان کی دنیا و آخرت منور و روشن ہے۔ سورۃ التوحید میں 7 رکن ہیں توحید کے، بہت ہی آسان۔ پہلا رکن ہے واسطہ رسالت، یعنی اللہ نے قل فرمایا۔ دوسرے میں ہوا کا لفظ آیا، اپنا نام نہیں ذکر فرمایا۔ ہوا کا معنی ہوتا ہے وہ، یعنی اتنا انسان کی عقل فہم و فراست سے دور کہ انسان وہاں پہنچ نہ سکے، اسے اللہ کہتے ہیں۔ وہ حدود و قیود سے اور ادراک اور فہم سے وہ پاک اور منزہ ذات ہے، اس لیے کہا گیا قل، محبوب کہہ دیجئے، ہوا وہ اللہ ایک ہے۔ پہلا رسالت واسطہ رسالت توحید تب قائم و دائم رہے گی جب بندہ وہ توحید مانے جو رسول اللہ نے فرمائی ہے۔ دوسرا ہوا، سمجھایا یہ گیا کہ تمہارے عقل سے بارتل ہے، تم خود نہیں سمجھ سکتے، جو رسول اللہ نے فرمایا ہے وہی توحید ہے۔ دوسرا رکنی فوق الادراک ہے، عقلوں سے مابرا ہے۔ تیسرا رکن ہے احد۔ احد کا مطلب ہے ایک، واحد، احد۔ تو بندہ اگر خود احد مانے تو وہ بندہ مومن نہیں رہتا۔ سوچیں گے آپ کیسے؟ کیونکہ جب حضور نے، اللہ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیں وہ اللہ ایک ہے، تو ہم نے مانا تو احد نا، ہم نے احد کا عقیدہ نہیں رکھا۔ ہمارا عقیدہ توحید ہے، یعنی احد نہیں، عقیدہ توحید۔ جب حضور نے ہمیں احد کہا تو حضور سے ہم نے سن کر جب مانا تو وہ توحید بن گیا۔ مانا اللہ کو ایک ماننا، اس کا معنی ہے توحید۔ اللہ کو ایک ماننا، جاننا نہیں، کیا؟ اللہ کو ایک ماننا۔ جانیں گے تو احد کا عقیدہ آئے گا، مانیں گے تو توحید کا عقیدہ آئے گا۔ اس قدر جان نہیں سکتا نا بندہ، جانے گا تو یہاں اسی جملے پہ اختتام کرتے ہیں، جانے گا تو شرک میں مبتلا ہوگا۔ جس طرح کہ میں پہلے بھی کچھ دن پہلے درس دیا، بتایا کہ کوئی بھی چیز ہے، ایک بندہ ریاضی دان ہے، اس نے غور و فکر کیا شمار میں، سوچا بھی یار ایک کیا ہوتا ہے، آخر میں اس نے فیصلہ کیا ایک دو کا آدھا ہوتا ہے۔ اس نے جب واحد احد مانا تو 2 کا آدھا مانا، تو اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، اس نے پھر کسی کا آدھا مان لیا تو شرک ہو گیا۔ کوئی بندہ نوعیت کا بہت علم رکھتا ہے، کائنات میں جتنی انواع ہیں ان میں بڑا ماہر ہے، ہر چیز کی نوعیتوں کا علم رکھتا ہے، اس سے پوچھا، اس نے کہا نوعیت کے اعتبار سے اللہ ایک ہے۔ تو نوعیت، نو، جس کو بھی اس نے ایک نو مانا، تو انسان کی ایک نو ہے، اس نو کے تحت جتنے افراد ہیں وہ اس نو میں داخل ہیں، اس نے نو کی افراد کا ایک فرد مانا، اس اعتبار سے تب بھی شرک ہو گیا، کیونکہ اس نے کسی ایک نو انسانیت ہے نا، ہم انسان ہیں، ہماری ایک نو ہے، انسان ہے، جانوروں کی ایک نو ہے، گائے کی ایک نو ہے، بھینس کی ایک نو ہے، ایک نوعیت کے ہیں نا وہ، ہم ایک انسان، ہماری ایک الگ نو ہے، نو انسانی کہتے بھی ہیں، تو ہماری ایک نوعیت ہے اور ہماری ایک نو ہے ساری مخلوق میں۔ تو اگر کوئی بندہ نوعیت کا علم رکھتا ہے، وہ کہتا ہے میں اللہ کو ایسے مانتا ہوں، سمجھا، کہتا ہے اللہ ایک ہے، ہم نے کہا کیسے؟ کہتے جی نوعیتیں ہوتی ہیں، اس میں ایک نوعیت ہوتی ہے، لہٰذا اللہ اس طرح ایک ہے، تب بھی نوعیت کے افراد ہوتے ہیں، ہم سارے اس نو کے کیا ہیں؟ افراد ہیں، نو انسانی کے افراد ہیں نا، تو ایک مانا اس نے، تو افراد کے ایک کو مانا، تو ان فردوں میں سے ایک کو مانا تو تب بھی شرک ہوا، افراد اس کے ساتھ شریک تو ہیں نا، تب بھی شرک ہو گیا۔ کوئی بندہ کہتا ہے نہیں، اس سے بھی آگے تھوڑا سا مسئلہ ہے، میں جنسیت کے اعتبار سے مانتا ہوں، ہمارے اندر جنس حیات ہے، کیا ہے؟ ہمارے اندر بھی حیات ہے، بکری کے اندر، بھینس کے اندر، جتنے جانور حیات رکھنے والے ہیں ان میں حیات ہے، اس کو کہتے ہیں جنس۔ کیا کہتے ہیں؟ جنس کے اعتبار سے یہ سارے کے سارے جو بھی حیات رکھتے ہیں وہ ایک ہیں۔ اب اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں جنس کے اعتبار سے اللہ کو ایک مانتا ہوں، تو اب بھی اس نے ایک نیا شرک کر ڈالا، اس نے ایک
جنس کے اعتبار سے ہزاروں لوگوں کو مانا، ہزاروں لاکھوں لوگوں کو مانا، پھر ایک جنس کو نکالا، اس نے کہا اس جس میں حیات ہوتا ہے اس میں ایک بھی ہوتا ہے، لہٰذا اس طرح ایک ہے، تب بھی شرک ہو جائے گا۔ بات تو ہے مشکل، جس کی توحید کو الفاظوں میں سمجھنا اتنا مشکل ہے، اس کی ذات کو سمجھنا کتنا مشکل ہوگا۔ اب سمجھ آئی؟ جس کی توحید کو الفاظوں میں سمجھنا ہر عالم کا کام نہیں ہے۔ جہاں تک قلب پاک نہ ہو وہ کہیں نہ کہیں گر جاتا ہے، جہاں تک روح پاک نہ ہو کہیں نہ کہیں گر جاتا ہے۔ تو بس اتنی سی بات ہے، اللہ نے توحید بیان کرتے ہوئے قل کہا، توحید اپنی تھی، ہم اس کے بندے تھے، ہمیں کہتا کہ مجھے ایک مانو۔ اللہ نے فرمایا نہیں، آپ کہہ دیں وہ اللہ ایک ہے، آپ کہہ دیں تو آپ کے کہنے سے مانے، جو آپ کے کہنے سے مانے گا اس کبھی شرک میں مبتلا نہیں ہوگا۔ توحید وہی ہے جو رسول اللہ نے ہمیں پڑھائی، توحید وہی ہے جو کوہ صفا کی چوٹی پر کھڑے ہو کے رسول اللہ نے پہلے دن سبق دیا، وہی توحید ہے جو صحابہ و اہل بیت کو توحید پڑھائی، وہی توحید ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی توحید کے نور سے ہمیں روشن فرمائے، آمین۔ ما توفیق